تب اس کے کردار کو دیکھ کر کے ابو لہب کے اوپر اس سورہ کو نازل فرمایا اور اس سورہ میں ابو لہب کی جو سزا ہوگی یا اس کے ساتھ کیا انجام کیا جائے گا اس کے بارے میں فرما رہا۔ لیکن اسی چیز کے اندر عزیزان ملت اسلامی، حالانکہ آپ لوگوں نے کئی بار اس واقعہ کو سنا ہے، میں مختصر کر کے کہہ دیں کہ ہمیں صرف ربیع النور شریف کے مہینے میں جو ہم میلاد کرتے ہیں اس میلاد کی بات نہیں کر رہے، اور مہینوں میں بھی حالانکہ میلاد کا معنی ہی ہوتا ہے ولادت، اور ولادت کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ ہم جس بھی موقع پر جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں اس کا نام ہم لوگ رکھتے ہیں میلاد شریف، جس کا معنی ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی۔ اور یہ صرف ربیع النور شریف میں ہی نہیں اور مہینوں میں بھی منایا جا سکتا ہے اور ہم لوگ مناتے ہیں۔ اس کے تعلق سے کہ ہمیں ملتا کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس سے ہمیں لابھ کیا ہوگا، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ حالانکہ ایک دوسری چیز یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا پردے کے گھراؤ میں پڑی ہوئی دنیا، یہ غفلت سے بھری ہوئی دنیا۔ یہاں پر کب کیا ہوگا، کب کیا نہیں ہوگا، ہمارا دماغ کیا سوچ رہا ہے، ہمارا دل کیا جو نیتیں بنا رہا ہے، یہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا۔ یہ غفلت سے بھری ہوئی چیز ہے، دکھتا سب ہے لیکن آنکھوں میں پردے لگے ہوئے۔ ہماری ذہنیں اس تقابل کی نہیں جو ذہن پہلے کے دور کے لوگوں کی رہا کرتی تھی، اور یہ قرب قیامت کی نشانی بھی ہے۔ اب قیامت زیادہ دور بھی نہیں، کیونکہ اتنے سارے بنیادی بشارتیں، اتنی ساری بنیادی وہ قیامت کی نشانیاں ظہور پہ آ چکی ہیں کہ جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں۔ تو بہرحال سورہ لہب میں ابو لہب کے ارتداد میں ابو لہب کی جو ہے اس کے بد کردار کے تعلق سے پوری سورہ نازل، اس میں ابو لہب کی سزا کے بارے میں فرمایا گیا، ابو لہب کے کردار کے بارے میں بتایا گیا، ابو لہب کے کام کے بارے میں فرمایا گیا۔ لیکن دوسری طرف اسی اللہ کے پیارے میں وجہ تخلیق کائنات حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ابو لہب آیا تھا، خواب بجریہ خواب، اور خواب بھی ایسے ہوتے ہیں، خواب کے بارے میں بھی میں نے کچھ لوگوں کو پایا ہے، سپنا دیکھتے ہیں رات کو، صبح آ کر کے ان سپنوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے کہ میں نے ایسا دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا جو ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ میں یہ بتا دوں عزیزان ملت اسلام، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے کبھی۔ نبی جو خواب دیکھے وہ خواب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ حکم خداوند قدوس ہوا کرتا ہے۔ اولیاء جو خواب دیکھیں اس خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری تعبیرات کو ڈالتا ہے، بہت ساری جو ہے بہت ساری اسنادوں کے ساتھ تعبیروں کو ڈالا کرتا ہے، اور جو عام فہم انسان خوابوں کو دیکھے ان خوابوں میں نیگیٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور پوزیٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ اس کی تعبیرات ہم خود کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے محلات کے اپنے جو ہے گاؤں کے اماموں سے اس کی تعبیر کروانی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو دیکھا، ابو لہب سے میں نے باتیں کی، ابو لہب نے بھی مجھ سے باتیں کی۔ پہلے ابو لہب نے مجھ سے کہا عباس تمہارا حال کیا ہے، میں نے یہ کہا۔ پھر عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب سے پوچھا تو ابو لہب نے کہا کہ میرا حال قبر میں بہت دشوار ہے، قبر میں میں بہت دشواریوں میں گرا ہوا ہوں، عذاب الہی قہر بن کر کے میری قبر میں نازل ہوتا ہے، عجیب قسم کے عجائبات، الگ عجائباتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مبتلا کرتا ہے۔ اور مبتلا کیوں نہ کرے، جب تک زندہ رہا مخالف رسول بنا رہا، جب تک زندہ رہا اسلام کا مذاق بناتا رہا، جب تک زندہ رہا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتا رہا،
جب تک زندہ رہا حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت آمنہ کے شہزادے پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے جو تشریف لائے، وہ آدم کے آقا، وہ شیش کے آقا، وہ دانیال کے آقا، وہ یعقوب کے آقا، وہ یوسف کے آقا، وہ ابراہیم اسماعیل، وہ موسیٰ عیسیٰ کے آقا، جن کی وجہ سے آسمان وجود میں آیا، جن کی وجہ سے زمین وجود میں آئی، جن کی وجہ سے آدم کی تخلیق کی گئی، جن کی وجہ سے لوح و قلم کی تخلیق کی گئی، جن کی وجہ سے جنت کو بنایا گیا، جن کی وجہ سے جہنم کی تخلیق کی گئی، جن کی وجہ سے آسمان پہ لٹکتے ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جن کی وجہ سے آسمان پہ لٹکتے سورج و چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جن کی وجہ سے پاک کلام قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں 23 سال کا عرصہ لگا کر کے 30 پاروں کو اس زمین پر نازل فرمایا۔ وہ نبی، وہ رسول جب تک مکہ المکرمہ میں رہے، ابو لہب جب تک موجود رہا، کبھی وہ جب راستے میں چلتے لوگوں کو بھڑکا کر کے، لوگوں کو جو ہے ابھار کر کے، لوگوں کو غلط الفاظ کہہ کر کے، لوگوں کو لالچ دے کر کے مصطفیٰ جان رحمت جس راہ پر چلا کرتے تھے اس راہ پر وہ کاٹے بچھوانے کا اعلان کیا کرتا تھا۔ وہ ابو لہب جو پیسوں کا لالچ دے کر کے مکہ کی ان جاہل عورتوں کو پیسے کا لالچ دے کر کے، مکہ کی ان ان پڑھ عورتوں کو پیسے کا لالچ دے کر کے، مورتیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر کے بت کو پوجنے والے، بت کی عبادت کرنے والے ان جاہل عورتوں کو کہتا تھا جب محمد اس راستے سے چلا کرے ان کے سر کے اوپر گھر کی گندگی، ان کے سر کے اوپر گھر کا جو میلان رہتا ہے اس کو ڈالا کرنا۔ وہ ابو لہب جب زندہ تھا، جب مکہ کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، امین تھے میرے مصطفیٰ، عزت والے تھے میرے مصطفیٰ، توقیر والے تھے میرے مصطفیٰ۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تعظیم کے لیے، مکہ کے خاندانی لوگ، مکہ کے بڑے لوگ، مکہ کے مانے گئے لوگ، مکہ کے چنندہ لوگ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ مکہ کی گلیوں میں جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود رہتے، اگر کوئی مسئلہ مکہ کے خاندانوں میں پیش آتا، اگر کوئی بات مکہ کے گلیوں میں کوئی جو اختلاف والی بات آتی، اسے سنبھالنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اتنے بڑے امین تھے میرے آقا، اتنے بڑے جو نیائے پیرمی تھے میرے آقا کہ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر ہے ابھی صرف 8 سال کی، عمر ہے ابھی صرف 8 برس کی، خانہ کعبہ کی جب نو تعمیر ہو رہی تھی، مکہ المکرمہ میں کعبہ کی جب دیوار کمزور پڑ رہی تھی، پھر سے نئی تعمیر کی گئی، خاندان در خاندان مل کر کے، مکہ میں جتنے قبیلے تھے، مکہ میں جتنے خاندان کے لوگ تھے، سب مل کر کے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے دیوار کو بنا رہے تھے، حجر اسود نامی ایک پتھر جو جنت کا پتھر ہے، جو بہت ہی عزت والا پتھر ہے، جس کی بہت ساری خاصیتیں موجود ہے، جب اس پتھر کو دیوار میں لگانے کا وقت آیا، وہ قبائل، وہ خاندان جو ابھی تک مل کر کے خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کر رہے تھے، اب لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، تم سے بڑا خاندان ہمارا ہے، تم سے بڑا جو ہے خاندان میرا ہے، تم ہم سے نیچے ہو، تم سے بڑے ہم ہیں، تم سے زیادہ پیسے میں ہمارے خاندان کے پاس، تم سے زیادہ کھجور کی باغیچے ہمارے پاس، تم سے زیادہ قبیلے کے اندر لوگ موجود ہمارے پاس، بہرحال یہ حجر اسود تو صرف ہم ہی رکھیں گے اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ قبیلے لڑنے لگے، خاندان آپس میں لڑنے لگے، آپس میں جھگڑنے لگے، بلکہ یہ تک نوبت پیش آئی، ابھی تک صرف منہ سے لڑ رہے تھے، ابھی تک صرف منہ سے چلا رہے تھے، لیکن جھگڑا اتنا بڑھ گیا عزیزان ملت اسلامیہ، تمام خاندان کے لوگ، تمام قبیلے کے لوگ، ہر ایک خاندان کا ایک مکھیا ہوا کرتا تھا، ہر ایک خاندان کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، ہر خاندان کے سردار نے اپنی میان سے تلوار نکالی،
نکال کر کے تلوار کو دکھا کر کے ہر خاندان کے سردار کہنے لگے، ہر خاندان کے مخیا کہنے لگے حجر اسود رکھیں گے تو صرف ہم، اگر ہمیں رکھنا نہ دیا جائے تو آؤ تلواروں سے جنگ کرتے ہیں، خون کو بہاتے ہیں، جو جیتے گا وہی حجر اسود کو دیوار خانہ کعبہ میں لگائے۔ اتنی بڑی نوبت پیش ہے۔ عمر تھی میرے آقا کی صرف 8 برس کی۔ آقا تشریف لے آئے، اس جھگڑے کے درمیان آنے کے بعد معاملہ سمجھ لیے، سمجھنے کے بعد حکم دیا، سمجھنے کے بعد ارشاد فرمایا ایسا ہے ایک چادر کو منگوایا جائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک چادر کو منگوایا جائے، ایک دوپٹے کو منگوایا جائے، ہماری عام فہم زبان میں کہا جائے تو ایک چادر کو منگوایا جائے۔ چادر آ گئی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہلے سے تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ پوتے تھے خانہ کعبہ کے خزانچی کے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کے جو نگراں تھے جناب عبد المطلب، ان کے پوتے تھے۔ ان کی نسل نے نسل در نسل پہلے کئیوں پشتوں سے خانہ کعبہ کے جو نگراں تھے، خانہ کعبہ جن کے اندر تھا وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان تھا۔ تو چادر کو منگوایا گیا، منگوانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھگڑنا بند کریں، اپنی اپنی تلواروں کو میان میں رکھیں، میں ایک جو ہے مشاہدہ پیش کروں گا، ایک اعلان کروں گا، ایک حکم دوں گا، اور وہ حکم یہ ہوگا کہ تمام قبیلوں کے تمام خاندان کے جو سردار ہیں سامنے آئے اور چادر کا ایک ایک کونا سبھی پکڑ لیں، سبھی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ پکڑنے کے بعد جو مزدور تھے، مزدور سے کہا گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا حجر اسود کو اس چادر کے اندر ڈال دو، کہہ دیجئے سبحان اللہ، چادر کے اندر ڈال دو۔ اب 8 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، فرمانے لگے، ارشاد فرمانے لگے ابھی تک جو جھگڑ رہے تھے، ابھی تک نوبت یہ آ گئی تھی، تلواریں تم لوگوں نے نکال لی تھی حجر اسود کو رکھنے کی بات کو لے کر کے۔ اب ایسا ہے حجر اسود اس چادر کے اندر ہے، چادر کے ہر کونے کو، ہر قبیلے کے، ہر خاندان کے جو مکھیا ہیں، جو سردار ہیں، ایک ایک کر کے آگے آئے، اس چادر کے ہر ایک کونے کو تمام مکھیا مل کر کے پکڑ لے، اٹھا لے۔ سب خاندان سے حجر اسود اٹھ گیا۔ اٹھانے کے بعد مزدور سے کہا گیا اب اس جو حجر اسود کو دیوار میں لگا دو، جھگڑا وہیں پر ختم ہو گیا۔ اتنے بڑے نعمت ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہلے سے ہی تھی، اور اس عزت کی بنیاد پر ابو لہب بھی قریش خاندان سے ہی تعلق رکھنے والا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے تھے، رشتے میں کاکا لگتے تھے۔ پہلے سے ہی عزت مصطفیٰ دیکھ کر کے، پہلے سے ہی توقیر مصطفیٰ دیکھ کر کے وہ جلا کرتا تھا۔ تو تمام تر قسم کی جو ہے وہ غلط آشنائیں مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتا تھا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا وہ ابو لہب جس کے رد میں قرآن میں سورہ الحب ایک آیت نہیں پوری سورہ نازل ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ جانے کیسی کیسی عذاب الہی میں، عذاباتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا دن آتا ہے ہفتے میں جس دن کو دوشنبہ یعنی سوموار کا دن کہتے ہیں، اس دن میں میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابو لہب کہتا ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں اور یہ کہہ رہا تھا ابو لہب کہ میرے عذاب میں سوموار کے دن تخفیف ہوتی ہے، اور میں نے اپنی غلام، اپنی کنیز سویبہ کو مکہ المکرمہ میں جب اعلان ہوا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس بیٹے پیدا ہونے کی خوشی میں جو اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی کنیز سویبہ کو میں نے جو یہ کہا تھا، اے سویبہ تو نے بہت اچھی خبر سنائی، اے سویبہ تو نے بہت اچھی خبر سنائی، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حالانکہ اسے پتا نہیں تھا یہ عبداللہ کا بیٹا بعد میں جا کر کے اللہ کا نبی ہوگا، یہ عبداللہ کا بیٹا بعد میں جا کر کے جب ان کی 40 سال کی عمر ہوگی ان کے ماتھے پر نبوت کا ستارہ چمکے گا۔ حالانکہ ابو لہب کو یہ پتا نہیں تھا یہ عبداللہ کا بیٹا جو پیدا ہوا ہے، جس کی خوشی میں میں نے سویبہ کو آزاد کیا، جس
उसकी खुशी में मैंने अपनी कनीज को आजाद किया। हालांकि अबू लहब को ये पता नहीं था ये अब्दुल्ला का बेटा रहमतुल लिल आलमीन बन करके तशरीफ लाया है। उसे पता नहीं था ये अब्दुल्ला का बेटा वो बेटा है जिस बेटे की वजह से दोनों आलम की तख्लीक की गई। हालांकि अबू लहब को पता नहीं था ये अब्दुल्ला का बेटा वही बेटा है जिस बेटे की वजह से इस खाना काबा के अंदर जो 360 बूत मौजूद है, बाद में जाकर के वो 360 बूत टुकड़े हो जाएंगे। उसे पता नहीं था। बहरहाल अबू लहब ने शोएबा को आजाद कर दिया अपनी उसी उंगली के इशारे से। और इसी बुनियादी बात के तौर पर अबू लहब ख्वाब के जरिए ये ताबीर करता है कि मुझे सोमवार के दिन मेरे अजाब में तखफीफ होती है। जिस उंगली से मैंने शोएबा को इशारा करके आजाद किया था, उस उंगली से मुझे जब उस उंगली को मुंह में डालता हूँ तो लज्जतों का एहसास होता है। लिहाजा ये मैं समझाना चाहता हूँ, अबू लहब जैसा अकीदे में खराब, अबू लहब जैसा किरदार में खराब, अबू लहब जैसा ईमान व कुफ्र में खराब, अबू लहब जैसा जो है गुस्ताख रसूल, अबू लहब जैसा गुस्ताख खाना काबा, जब उसे इतनी बड़ी तखफीफ मिल सकती है तो हम गुलामाने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार, हम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत करने वाले और इस हदीस मुबारक पर अकीदत के साथ यकीन रखने वाले, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व मिनन नासि अजमईन, जब तक अपने बाप से ज्यादा, जब तक अपनी माँ से ज्यादा, जब तक अपने भाइयों से ज्यादा, जब तक अपने दोस्तों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे और मेरे खानदान के अफरादों से नहीं करोगे तब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। इस पर हम जो यकीन रखते हैं, लिहाजा हमारे साथ क्या होगा, फिर भी हमें ये करना चाहिए कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपना आका, अपना दाता मानते हुए छोटी से छोटी नेकियों से बचने की कोशिश हमें करनी चाहिए और छोटे से छोटे गुनाहों से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे से छोटी नेकियां करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कर